السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل، تعظیم و توقیر، تقدیس و تنزیہ اللہ احکم الحاکمین، مالک العلام الجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رازق المخلوقات وحدہ لا شریک کے لیے صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رئیس المصلحین، امام المتقین، سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے لیے۔ حضرات محترم، آپ احباب کے علم میں ہے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات بیان کی گئی تھی
کہ قیامت کے روز کسی قسم کے نسب کام نہیں آئیں گے، اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العزت فیصلے فرمائیں گے۔ کامیابی اور ناکامی کی اساس اور اصل انسان کی زندگی کے رود و شب ہیں، جس میں جس طرح کی زندگی اس نے گزاری ہوگی ویسا اس کے ساتھ سلوک ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی سہولت کے لیے اپنے بندوں کے لیے دنیا میں وہ امور اور وہ اعمال آسان فرماتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں مہیا کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اللہ کو راضی کر کے دنیا آخرت کی کامیابی سمیٹ لے۔ یہ اس کی نعمت ہی ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ رکھا ہے، اور یقین جانیے گا صرف یہ مہینہ ہی نہیں رکھا ہے، اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایسا ماحول دے دیا ہوتا ہے کہ قدرتی طور پر، فطرتی طور پر، جبلی طور پر انسان کے دل و دماغ کے اندر نیکی کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی خواہش ایمان کی طرف بڑھ جاتی ہے، اعمال خیر کو اختیار کرنے میں اس کے اندر محبت اور پیار اور اس کے ساتھ اچھے اعمال کرنے میں اس کے لیے بڑی آسانی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی خاص نعمت ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیں، یہ بات ہمارے علم میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے لیے دو راستے رکھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر ہے اچھائی بھی اور برائی دونوں رکھی ہے، اور پھر انسان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہتے تو تمہیں سب کو جو ہے ہدایت کے اوپر جمع کر دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے تمہیں اختیار دیا ہے، اس نے تمہیں موقع دیا ہے کہ تم ذرا کو اپنی ہوش مندی اور اپنی عقل مندی کے ساتھ ایک اچھے راستے کا انتخاب کرو۔ اگر اللہ رب العزت نے ایسے ہی کرنا ہوتا پھر یہ نظام کائنات بنانے کا فائدہ نہیں تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات کا سسٹم جو چلایا ہے اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات رکھی ہے کہ انسان کو اختیار دیا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جبرن مجبوراً اللہ رب العزت نے فلاں کو پاس کر دیا، فلاں کو ناکام کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے، پوری طرح اختیار دیا بندے کو، اور اس اختیار کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں جو رستے بیان فرمائے ہیں ان دونوں رستوں کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کے دل کے اندر جو ہے دونوں طرح کی چیزیں رکھی ہیں۔ اب انتخاب آپ کے ذمہ ہے، انتخاب انسان کے ذمہ ہے کہ اس میں سے وہ کس چیز کو منتخب کرتا ہے، اچھائی والے راستے کو انتخاب کرتا ہے یا برائی کے راستے کو انتخاب کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی ہدایت جسے وحی کہتے ہیں اور جس کی شکلیں قرآن اور حدیث کی صورت میں اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کی حفاظت کا خود ذمہ لیا۔ یہ ہمارے اوپر ایک اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تاکہ انسان پریشان نہ ہو جائے، اس کے ذہن کے اندر اس طرح کا اعتراض نہ پیدا ہو سکے کہ اللہ آپ نے جو آسمان سے ہماری ہدایت اتاری تھی نا وہ تو تبدیل ہو گئی ہے، وہ تبدیل ہو گئی ہے،
اس کے اندر کمی بیشی ہو گئی ہے، اب ہم کس کو ہدایت سمجھتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ اعتراض بھی نہیں رہنے دیا اور صاحب یہ بات فرما دی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ شریعت، یہ دین ہم نے اتارا ہے اور اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت ہم نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ یہ دین من وعن اسی طرح بالکل محفوظ ہے، اس کا ایک شوشہ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے جب سے اللہ رب العزت نے آسمان سے محمد کریم علیہ السلام و تسلیم پر اسے نازل فرمایا۔ اچھا، یہ تو تھی وہ ابتدائی باتیں، یہ تمہیدی باتیں تھیں۔ اب اصل بات اللہ رب العزت نے اس بات کو پسند فرمایا ہے نا، وہ یہ بات ہے کہ میرے بندے میری پکڑ میں نہ آئے۔ اللہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ میرے بندے جو ہے میری گرفت میں نہ آئے، میرے بندے ایسا کام نہ کریں کہ جس کے کرنے سے اللہ کو طیش آ جائے، اللہ کو غضب آ جائے، اللہ کا غصہ آ جائے اور اللہ رب العزت اسے پکڑ کے جیل خانے جہنم کے اندر پھینک دے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے بندوں پر، اتنے آسان کام بندوں کو بتائے ہیں کہ یہ کر لو، تو میرے بندوں یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ آج کے اس خطبے کے اندر میں چند اعمال آپ کو ایسے بیان کرنا چاہوں گا کہ جن کو کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، جہنم سے آزاد ہو سکتا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ وہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بہت بڑے نہیں ہیں۔ حضرات، بڑے آسان عمل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں صبح بیٹھا اسی حوالے سے سوچ رہا تھا تو میں پڑھتے پڑھتے تقریباً 20 کے قریب میں نے نشان لگا لیا اپنے ذہن کے اندر کہ یہ کام بھی کریں، یہ کام بھی کریں، یہ کام بھی کریں۔ تو اللہ رب العزت بشارتیں دیتا ہے، اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے کہ جو بندہ یہ کام کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیں گے، اسے جہنم سے بچا دیں گے۔ اور حضرات محترم، آپ لوگوں کا یہاں جمع ہونا، اللہ کے گھر کے اندر آنا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور آپس میں پیار محبت کرنا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ یہی بات ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے، اللہ ہمیں جنت دے دے، یہی مقصد ہے۔ یہ جتنی بھی اچھائی کے اور خیر کے کام انسان کرتا ہے نا، مسلمان کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی پکڑ سے بچیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ تحریم 28ویں پارے کی آخری سورت کے پہلے رکوع میں یہ بات بیان فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے نفسوں کو بچا لو، واہلیکم، اور اپنے اہل کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو بچا لو، اپنے بیوی بچوں کو بچا لو، اپنے بہن بھائیوں کو بچا لو، اپنے عزیز و اقارب کو بچا لو۔ کس سے؟ النار، آگ سے، جہنم سے بچا لو، اس سے اپنے آپ کو آزاد کروا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، اور میں وہ جہنم جس کا ایندھن جو ہے یہ لکڑیاں وغیرہ نہیں ہوں گی، اس کا ایندھن جو ہے یہ کوئلے نہیں ہوں گے، یہ عیدوں کے اوپر باربیکیو کرنے والے کولوں جو ہے نا، ان سے نہیں جلایا جائے گا، بھٹی سے نہیں، اس جہنم کو پھونکا جائے گا۔ اللہ، اتنی بڑی جہنم ہے، وہ اتنی بڑی جہنم ہے کہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا، انسان نہیں سوچ سکتا کتنی بڑی وہ جہنم ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ احادیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز 1000 بندوں کو کھڑا کیا جائے گا، اس میں ایک بندہ بچے گا، 999 جہنم میں پھینک دی جائے گا۔ اندازہ کریں اس ریشو سے، اس تناسب سے جہنم کے اندر جب لوگوں کو ڈالا جائے گا نا، آخر میں اللہ رب العزت پوچھیں گے جہنم سے، بتاؤ بھائی ٹھیک ہے، رج گئی ہو، رج گئی ہو۔ سورۃ قاف 26ویں پارے کی آخری سورت ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم، ہم جہنم کو قیامت کے دن کہیں گے حل امتلأتی، اور رج گئی ہو۔
بھر گئی ہو؟ جہنم کیا جواب دے گی؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، اور ہے، اور کچھ ہے تو لاؤ۔ 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالے جائیں گے، پھر بھی نہیں رجے گی، اور پھر بھی نہیں رجے گی، پھر بھی نہیں بھرے گی، ڈالتے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے آخر کار اللہ رب العزت اپنا قدم اس کے اندر جو ہے نا رکھیں گے، کہیں گے خط خط، بس 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 بس۔ اتنی بڑی جہنم ہے، اتنی بڑی جہنم ہے، جس کے متعلق آتا ہے کہ 1000 سال تک حضرات ہم سحری افطاری کھانے گھروں کے اندر چولہے جو جلاتے ہیں نا، تو 5 7 10 منٹ جلانے کے بعد اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے، کتنی آگ تپ جاتی ہے، پھر چھوٹی سی آگ چولہے کی آگ ہوتی ہے، برداشت نہیں ہوتی۔ یہ آگ تو دور کی بات ہے، جو ہنڈیا چولہے کے اوپر جلانے کے لیے پکانے کے لیے رکھتے ہیں نا، اگر اس میں تھوڑا سا گیس زیادہ بھر جائے نا ہنڈیا کے اندر، تو آپ نے کتنے واقعات سنے ہیں کہ وہ گیس کی قوت برداشت نہیں کر پاتی ہنڈیا، اور ہنڈیا پھٹ جاتی ہے، کتنے لوگ مر جاتے ہیں۔ آگ تو بھی پیچھے ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے 1000 سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا، اور بھڑکا بھڑکا کے تپا تپا کے وہ جہنم کی آگ جو ہے نا وہ سرخ ہو گئی۔ مزید ایک اور 1000 سال جہنم کی آگ کو تپایا گیا، فرمایا کالی ہو گئی۔ پھر ایک اور 1000 سال اس کو بھڑکایا گیا، گرمایا گیا، وہ سفید ہو گئی۔ 3000 سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا، اور تب جا کے یہ جہنم تیار ہوئی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اتنی بڑی جہنم ہے، حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز اس جہنم کو جو لایا جائے گا، یہ جہنم کھینچی جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، فرمایا قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم کو کون لائے گا؟ حدیث میں آتا ہے جہنم کے 70,000 باگیں ہوں گی، ڈوریں ہوں گی، جیسے آپ نے دیکھا نا گھوڑے کے اندر باگیں ڈال کے اس کو کھینچا جاتا ہے اور چلایا جاتا ہے، آگے پیچھے کیا جاتا ہے۔ 70,000 باگیں ہوں گی، اس جہنم کی لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو جو ہے 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا، کھینچا ہوا ہوگا، تو ان سے چھوٹی جا رہی ہے۔ آپ اس کو ضرب دیں تو 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ بنتا ہے قیامت کے روز۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ جہنم کو کھینچ کے لا رہا ہوگا، اس کو تھامے ہوئے ہوگا۔ وہ فرشتے اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس جہنم کو تھامے ہوئے ہوں گے وہ فرشتے شداد، اللہ کہتے ہیں بڑے طاقتور ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں، اور میں آپ کہیں کسی کے متعلق یہ بڑا طاقتور ہے تو وہ اور چیز ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ بڑے قوت والے، بڑے طاقتور فرشتے ہوں گے، جو 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ جہنم کو تھامے ہوگا کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے، ان سے چھڑا کر جو ہے سارے انسانوں کو نگل نہ جائے۔ 4 ارب 90 کروڑ اس جہنم سے اللہ کہتے ہیں قودها الناس والحجارہ، اے ایمانو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا دو۔ اللہ کی بڑی طاقت ہے۔ حضرات یہاں چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں، اتنی اللہ کی طاقت ہے، اس سے تو ہم ڈرتے نہیں۔ اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں، اس اللہ سے تو ہم ڈرتے نہیں ہیں جس کی طاقت اتنی زیادہ ہے اور جس کی جیلیں اتنی سخت ہیں۔ فرمایا نبی اکرم علیہ السلام نے کہ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک بڑا زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ چابی کا دھماکہ نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر نیچے دھیان کیا، صحابہ کرام سے فرمایا پتہ ہے یہ آواز کیسی تھی، یہ دھماکہ کیسا تھا؟ کہا نہیں اللہ کا رسول۔ فرمایا آج سے 70 سال پہلے اللہ نے جہنم میں ایک پتھر پھینکا تھا، 70 سال جہنم میں گرتا رہا، آج اس کی تہ میں جا پہنچا۔ اس جہنم سے اللہ کہتے ہیں ایمان والو بچ جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے اہل کو بھی اس جہنم سے بچا لو۔
آج اس اللہ سے تو ہم ڈرتے نہیں ہیں، اس جہنم کا خوف ہی نہیں ہے ہمارے پاس، پتہ ہی نہیں۔ اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں، اپنے شب و روز کو دیکھ لیں، اور اپنے معمولات اور معاملات کو دیکھ لیں، اپنے کاروبار کو دیکھ لیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ لیں، اپنی گفتگو کو دیکھ لیں، اپنے گھر بار کے ماحول کو دیکھ لیں، اپنی زندگی کے ابتدا سے انتہا تک کے دورانیے کو دیکھ لیں، کہیں ہمیں نظر آتا ہے اللہ کا خوف؟ وہ پروردگار کہ جب وہ اس دن کہے گا لمن الملک اليوم، اللہ پوچھے گا بتاؤ بھائی، اور کہاں دنیا کے بادشاہ، این ملوک الارض، کہاں دنیا کی حکومتیں کرنے والے، کہاں ہیں بڑے دنیا کے اندر اللہ کو چیلنج کرنے والے، اللہ کے بندوں کو ڈرانے والے، اللہ کے بندوں کو مسجدوں سے بھگانے والے، مسجدوں کے اندر آنے والوں میں نفرتیں پیدا کرنے والے، کہاں گئے ہیں؟ این ملوک الارض این الجبارون، اور دنیا کے اندر بڑی سخت حکومتیں کرنے والے کہاں ہیں؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج قہار اللہ اکیلے کی حکومت ہوگی، سارے اختیار اس کے پاس ہوں۔ حضرات محترم، تو کہاں چلے گئے ہم؟ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے اللہ کے گھروں کے اندر آ کر ہم ناراض ہوتے رہتے ہیں، اپنی زبانوں کو لگام ہی نہیں دیتے ہیں، کیا کچھ ہم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اور مسجدوں میں آ کر بھی آگ میں جانے والے کام ہم کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی حفاظت میں رکھے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ کیسی عجیب ہماری صورتحال ہو گئی۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی طرف پلٹاؤ، ففروا الی اللہ، واپس آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ نے یہ موقع دیا ہے۔ حضرات آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت اسی مہینے کی ہر رات کو اللہ جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کے سامنے التجائیں کریں، آنسو بہائیں۔ آج کی رات اللہ آپ نے جو فیصلہ فرمایا جہنم سے آزاد کرنے والے بندوں کے بارے میں، ان خوش نصیب لوگوں میں یہاں بیٹھنے والے ساروں کو جہنم سے آزاد فرما دو۔ دعائیں کریں اللہ سے، التجائیں کریں اللہ رب العزت سے۔ حضرات یہ بات نہیں کرنی جیسا کہ ہمارے عرف کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر، ہماری زبانوں میں یہ بات عام ہو، وہ دیکھی جائے گی۔ یہ جہاں میٹھا اگلا کس ڈٹھا، جب اللہ کی پکڑ میں بندہ آئے گا پھر پتہ چلے گا یہ ڈٹھا ہے کہ نہیں ڈٹھا۔ تو یہاں ہمارے بر صغیر میں ایک خاندان حکومت کرتا تھا، مغلیہ خاندان، اس کا ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے، بابر بادشاہ۔ اس کے متعلق تاریخ میں لکھا ہے وہ بھی عجیب قسم کا انسان تھا۔ وہ کہتا ہے بابر بعائش کوش کہ عالم دوبارہ نیس، اور عیاشیاں کر لو، ایسے کر لو کہ دوبارہ کوئی نہیں مرنے کے بعد اس کا۔ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ کے روبرو پیش ہوگا بندہ۔ تو بات یہ ہو رہی تھی جہنم سے بچانے والے آسان ترین کام جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا عمل جو ہے جہنم سے انسان کو بچانے والا، اپنی زبان کو پکیدہ کرے، اور زبان سے کیا نکالے؟ اپنی زبان سے اور اپنے دل سے جو ہے توحید کا اقرار کرے، دل و زبان سے توحید کا اقرار کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس نے توحید و رسالت کی شہادت دے دی، گواہی دے دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، ان کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، حرمہ اللہ علی النار، ایسے بندے کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا عمل توحید و رسالت کا اقرار کرنا ہے، دل و جان سے اس کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ سے بہتر طریقہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ صرف زبان سے اقرار نہیں ہے، عمل کے ساتھ، فعل کے ساتھ اس کا اللہ کے سامنے اظہار بھی کرنا ہے۔ نفع نقصان کا خالق و مالک اللہ رب العزت ہے، آسانیاں مشکلیں لانے والا، پیش کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اور ان آسانیوں اور مشکلات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس میں گزارا کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔
اور عسر و یسر کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار کے بتائی ہے کہ تنگی آ جائے، بیماری آ جائے، وبائیں آ جائیں، مشکلات آ جائے، دشمنوں کا خوف آ جائے، آپ نے کیسے گزارا کرنا ہے۔ سارا کچھ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کے اندر، سارا کچھ پیش ہے، اللہ نے کروایا تھا، آپ کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ نمبر 2، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، جہنم سے بچاؤ کے لیے پہلے توحید و رسالت ہے، نمبر 2 اخلاص ہے۔ اخلاص کے ساتھ جب بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی لمبی حدیث ہے، اس میں یہ اخیر میں الفاظ آتے ہیں، یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وہ نیک اعمال کرتا ہے، میں اللہ اسے بھی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اعمال انسان جتنے مرضی بڑا کرتا رہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو قیامت کے روز سب سے پہلے جو ہے جہنم کو ایسے ہی بدبختوں اور بد نصیب لوگوں سے بھڑکایا جائے گا۔ اشارہ کرتا ہوں، پہلے بھی آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، قیامت کے روز جو ہے قاری قرآن عالم دین جو ہے اور سخی جو ہے شہید ہونے والا جو نظر آتا ہے، میں اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس لیے تم کو یہ نعمتیں دی تھی، کہا تیری رضا کے لیے سارا کچھ کیا، کہا جھوٹ بولتے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اخلاص سے خالی تمہارے لیے عمل تھے، قرآن کا پڑھنا بھی اخلاص سے خالی تھا، علم دین کا حاصل کرنا، اسے لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی اخلاص سے خالی تھا، اور تمہارا انفاق اللہ کی راہ میں جو تم ظاہر خرچ کر رہے تھے یہ بھی اخلاص سے خالی تھا، اور جو تم نے کافروں کے مقابلے میں اپنی جان میدان میں ہار دی ہے یہ بھی لوگوں کو بتانے کے لیے بڑا بہادر تھا، اخلاص سے خالی تھا، میں ان کو پکڑا جائے گا، ان کو کھینچا جائے گا، اور جہنم کنارے جو ہے ان کو الٹا کیا جائے گا، ان کی ٹانگ سے پکڑا جائے گا، سر کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہر عمل جو ہے اخلاص کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اخلاص کی بنیاد پر کیا ہوا عمل جہنم سے بچانے والا اور آزاد کروانے والا ہے۔ نمبر 3 فرمایا کہ اللہ کا تقوی، اللہ قرآن میں یہ بات بیان فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، فرمایا کہ ہر ایک نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، جہنم کے اوپر سے جنت میں جانے کے لیے گزرنا پڑنا ہے۔ جہنم پیچھے ہے، جنت آگے ہے، جہنم کے اوپر اللہ نے پل بنایا ہوا ہے، اتنا بڑا وہ پل ہے جہنم کے اوپر سے، اتنا بڑا پل ہے جہاں سے گزرنا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک وقت ایسا آئے گا جب اس زمین کو جس میں ہم چل پھر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس زمین کو ختم کر دیا جائے گا۔ ابھی آپ نے صفحے لپیٹی ہے نا، فرمایا زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، پوری زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان لپیٹ دیے جائیں گے۔ قیامت کے روز عید کے اوپر آپ نئی بیڈ شیٹیں ڈالتے ہیں، یعنی آپ نے گھروں کو صاف ستھرا بناتے ہیں، فرمایا قیامت کے روز اللہ رب العزت بھی یہ زمین اور یہ آسمان نیا بچھائیں گے، نیا بنائیں گے اللہ رب العزت۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام جب یہ زمین جو ہے بچھائی جائے گی، اب زمین بچھائی جائے گی، جب اٹھائی جائے گی تو پھر صفیں اٹھائی جاتی ہیں، ہم چھاٹے ہو جاتے ہیں نا، زمین جو ہے اس کو لپیٹا جائے گا تو پھر ہم کہاں ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فی الظلمۃ علی الصراط، میں اس وقت اندھیرا ہی اندھیرا آئے گا، سارے انسان کھڑا بہا انسان جہنم کے پل کے اوپر کھڑے کر دیے جائیں گے، سارے انسان، اتنا بڑا وہ پل ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے آپ کے سر کا بال جو ہے اس سے باریک ہوگا وہ، اور تلوار سے تیز ہوگا وہ پل، اس جہنم سے ہر بندے کو گزرنا ہوگا، اور اس جہنم کے پل سے نجات کون پائیں گے؟ میں عرض کر رہا تھا تیسرا کام جہنم سے بچانے والا وہ تقوی ہے۔ سورہ مریم کی اسی آیت میں، اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک نے وہاں سے وارد ہونا ہے، گزرنا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر جو تقوی اختیار کیا اللہ کہتے ہیں ہم ان کو نجات دے دیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو ہم چھوڑ دیں گے، گرا دیں گے، فی جہنم جثیا، جہنم کے اندر گھٹنوں کے بل جو ہم کو گرا دیا جائے گا۔ تیسرا عمل جہنم سے بچاؤ کے لیے وہ تقوی ہے، اور یہ روزے کا مقصد بھی تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہر عبادت کا مقصد تقوی ہے۔
توحید کا مقصد تقوی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. قربانی کا مقصد تقوی ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ تقوی انسان کو جہنم سے بچائے گا. تیسرا عمل، پہلا توحید و رسالت، دوسرا اخلاص، تیسرا جو ہے وہ تقوی ہے، اور چوتھا عمل جو ہے اللہ اکبر، انسان کا منہ ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز جو ہے دو عمل ایسے ہیں جو انسان کو جنت میں داخل کر دیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سے دو عمل ہیں؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا تقوی ہے ایک، وحسن الخلق، اور اچھا اخلاق ہے. حضرات میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، میرے اور آپ کے کتنا کو تقوی پہلے تھا، رمضان کے بعد کتنا کو تقوی پیدا ہوا. میرے اور آپ کے اندر رمضان سے پہلے کتنا کو اچھا اخلاق تھا، رمضان کے اندر ہمارا کتنا کو اخلاق اچھا ہوا. فرمایا جنت کے اندر داخلے کا حقدار بنانے والے دو عمل ہیں، تقوی اللہ و حسن الخلق. اور آپ نے فرمایا کہ دو ہی عمل ایسے ہیں جو انسان کے لیے جہنم کو واجب کر دیتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ فرمایا الفم والفرج، ایک ہے منہ اور ایک ہے شرمگاہ. میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، میرے منہ سے نکلے ہوئے آگ کے وہ انگارے جو الفاظ بن جاتے ہیں، کیا کوئی دوسرا مسلمان اس سے بچتا ہے؟ اچھی بات بھی کہنی ہو، دین کی بات بھی کہنی ہو، مسئلہ بھی سمجھانا ہو، لیکن ہماری زبانیں جو ہے وہ آگ اگل رہی ہوتی. فرمایا کہ یہ منہ جو ہے اس سے نکلنے والے کلمات و الفاظ، ایک تو وہ بندے ہیں جو کرتے ہی گناہ ہیں، اپنی زبان کو برا استعمال کرتے ہیں، اور ایک وہ بندے ہیں کہ جو اللہ کے گھروں میں آتے ہیں، اللہ کے گھروں میں عبادت کے لیے آتے ہیں. دوسرا بندہ کوئی بیٹھا ہوا ان کی طبیعت کے خلاف کوئی بات کرتا، ان کے کان میں پڑ جائے یا آواز ہی آ جائے کہ وہ بول رہا ہے، اور ذہنی طور پر ہمارا اس کے ساتھ اتنا اچھا تعلق نہ ہو، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ اپنی زبانوں سے کس طرح جو ہے اس کی عزت کو تہس نہس کر کے رکھ لیتے ہیں. اور اخلاق کا ہمارا عالم کیا ہے؟ الامان والحفیظ. تبصرے کی ضرورت نہیں ہے حضرات محترم، ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ اخلاق کے کس معیار کے اوپر ہے. حضرات یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں. بد اخلاقی، بد زبانی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. اپنی زبان کو ٹھیک کریں، جہنم سے آزادی چاہتے ہیں. آخری بات یہ کہہ دوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان، جو مسلمان من ذب عن عرض اخیہ المسلم، فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق اٹھنے والی انگلیاں جو ہے ان کو دور کرتا ہے، اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. حضرات ہم دیکھتے رہتے ہیں، تاک جھانک کرتے رہتے ہیں، کب ہمیں تھوڑا سا سپیس مل جائے، تھوڑا سا وقفہ مل جائے اپنے بھائی سے، پھر ہم اس کے خلاف جو ہے کیا کچھ کرتے ہیں، اس کی عزت کی دھجیاں کس طرح اڑاتے ہیں. عزت کا دفاع کرنا جہنم سے آزادی ہے. حضرات یہ بہت سارے اعمال تھے، میں 3 4 5 6 آپ کے سامنے رکھے ہیں. نمبر 1 توحید و رسالت، نمبر 2 اخلاص، نمبر 3 تقوی، نمبر 4 حسن اخلاق، اور نمبر 5 ایک مسلمان کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اس کی عزت کا دفاع کرنا جو ہے یہ جہنم سے ہمیں نجات دے دیتا ہے. اللہ رب العزت یہ رمضان کا مہینہ ہماری قسمت میں اللہ نے ایک مرتبہ پھر کر دیا، اور رمضان کا زیادہ اور بیشتر حصہ ہم گزار چکے ہیں. اور میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا جو دن گزر گئے ہیں ان دنوں کے اندر ہم نے کوئی ایسے کام کیے ہیں کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں، جس سے ہم سینہ تان کے کھڑے ہو سکیں کہ پروردگار ہم جہنم سے آزادی کے حقدار بن گئے، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر. اور اگر ہم ایسا نہیں کر پائے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے. اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے
ہماری غلطیوں سے صرف نظر فرمائے، اللہ ہمیں ہمت دے دے، اللہ ہمیں توفیق دے دے اپنی کوتاہیوں کو ختم کرنے کی اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینے کی۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا دیا، یہ رمضان ہمارے کام آ گیا، نہیں تو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی قسمت میں نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ ایسے بدقسمت لوگوں میں ہمیں شامل کرنے سے محفوظ فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ حضرات محترم، ایک باتیں انتہائی زیادہ ضروری ہیں، ان میں سے پہلی بات صدقہ فطر کہ فطرانہ جو ہے نا، یہ ہر سال کا مسئلہ ہوتا ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ چلو آپ نہیں یاد رکھتے تو ہماری پہلی بنی ہوئی ہے، کیا پوچھ لیتے ہم سے؟ یاد رکھا کرو، اللہ کے بندو یاد رکھا کرو۔ یہ جو عام روٹین کے مسائل ہوتے ہیں ان کو ذہن رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہے کہ ایک سال صدقہ فطر ہے، اور یہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بڑا، آزاد ہو یا غلام پر بھی ہے، اور یہ ایک سال ہے۔ اب یہ ایک سال کتنا مطلب بنتا ہے؟ جو سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک پیمانہ تھا، جیسا ہمارے پہلے وقتوں کے اندر ٹوپے ہوتے تھے، ٹوپے ہوتے تھے، اس طرح کا ایک پیمانہ تھا۔ وہ ہم نے یہ پیمانہ دیکھا ہے، خود وزن کیا ہے، وہ نسل در نسل جو ہے آپ سے آتا ہوا۔ لاہور میں ہمارے بہت بڑے محدث سے دنیا کے، آپ نے شاید دیکھی ہوئی کتاب پیارے سنی پیاری دعائیں، مولانا عطا اللہ ان کی لائبریری کے اندر وہ پیمانہ لائے تھا، ہم نے اس کے اندر وزن کیا تھا تو وہ 2.5 کلو بنتا ہے، 2.5 کلو۔ اس کے علاوہ بھی تھوڑی بہت فرق اور بات اور بتانے گئے لوگ جو 100 گرام ہے 200 گرام ہے، لیکن زیادہ صحیح بات 2 کلو اور آدھا کلو 2.5 کلو 2.5 کلو کھانا، جو کھانا انسان اپنے معمول میں کھاتا ہے نا، تو فرمایا کہ وہ ایک سال وہ 2.5 کلو جو ہے نا وہ آپ نے بطور صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اور یہ ادائیگی جو ہے نماز عید کی ادائیگی سے پہلے ہے، اور اگر پہلے دے دیا جائے 2 دن 4 دن 5 دن پہلے دے دیا جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ موجودہ حالات کے تقاضے میں یہ بات ہے کہ پہلے ہی دے دیا جائے تاکہ جو غریب مسکین فقیر، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے 2 بڑے بنیادی مقصد یہاں میں صدقہ فطر کے ایک فرمایا طہرۃ للصائم، فرمایا یہ صدقہ فطر کا ایک مقصد یہ ہے کہ دوران روزہ جو انسان سے کمی کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی ہے نا، جو روزے کے منافی کوئی کام انسان سے ہو گیا ہے، صدقہ فطر دینے سے وہ اللہ کوتاہی معاف کر دے گا، اس کو 10 سال۔ نمبر 2 فرمایا توبۃ للمساکین، یہ مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے ایک عید کی خوشی کے اندر کھانے کا ذریعہ، تو یہ پہلے دے دیتا ہے کیونکہ اپنا کوئی انتظام و انسلام کر لیں۔ نمبر 1 یہ بات۔ نمبر 2 بڑی اہم بات یہ ہے کہ میں نے جیسے ترجمے کے اندر بھی خطبے میں اشارہ بھی کیا تھا، اللہ کے گھروں میں ہم آتے ہیں، اللہ کی بات ہمیں ماننی چاہیے۔ حالات ایسے بن جاتے ہیں، ذہن خراب ہو جاتا ہے، اور اسی سلسلے میں ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں یہ وائرس پیدا ہوا یا پھیلا دیا گیا ہے یا اس کا حقہ بنا دیا گیا، کوئی بھی شکل ہے، اگر قدرتی طور پر یہ آفت ہے تب بھی اللہ کا عذاب ہے، اور اگر یہ غیروں کی سازش ہے تو تب بھی اللہ کا عذاب ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ اس عذاب سے مسلمانوں کو بچائے۔ اور یہ ہٹ گیا تھا اللہ کے بندے، اللہ کی مسجدیں بس، اور یقین جانیے کافر جو ہے کامیاب ہو گیا، کافر کامیاب ہو گیا۔ اس نے مسجدوں کے اندر مسجد کو ویران کرنا تھا کر دیا ہے، اور جو مسجدوں کو حال کرنے والے تھے ان کے دلوں کے اندر دوری پیدا کرنی تھی اس نے پیدا کر دی۔
اس کو 1% کامیابی ہوتی 2% ہوتی، وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والے کوئی کہتے ہیں ایسے نہیں ایسے، کوئی ایسے نہیں ایسے، کوئی اللہ کے بندے۔ کیا یہ جب سے کائنات بنی ہے یا جب سے حضرت محمد رسول اللہ آئے دین ہمارے پاس آیا اس وقت سے لے کر پہلی نماز ہی وبا پھیلتی ہے؟ پہلی نماز اس سے بڑی بڑی وبائیں حضرات ابھی تو صرف یہ کہتے ہیں نا جو بتایا جاتا ہے کہ کتنے لاکھ مانگے ہیں، اس سے پہلے جو وبائیں پھیلی ہیں نا کہ قریب کے زمانے کے اندر 100 سال پہلے آپ پڑھ کے دیکھیں اس میں 5 کروڑ سے زائد انسان مر گئے جو حقیقت وبا تھی۔ اسے تناسب سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر اتنا ہم خوف زدہ ہوتے کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی سنت کو نہیں ہم مانتے، اور ذہنی طور پر یہ نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے مخالفت کر رہے ہیں، یعنی خوف اتنا پیدا کر دیا گیا ہے، ذہنی تناؤ اتنا بنا دیا گیا ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے نیک سیرت اچھے لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے دعائیں کرنے والے وہ بھی خوف زدہ ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھے لوگ ہیں، سوچ اچھی ہے ان کی، لیکن خوف اتنا پیدا کر دیا گیا ہے، میڈیا نے اتنا پڑھ کے جو ہے صحیح طور پر ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے، بے بس کر دیا ہے، پریشان ہو گئے اور کہتے ہیں نہیں اس ساتھ آپ نے پیچھے پیچھے رکھتے نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ تعالی مخلوق کی معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی مخلوق کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ مخلوق کی عمل جو قرآن کی بات کرنا ہے پھر تمتع شریعت کی بات کہتا ہے پھر اقرار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے محترم میری اور ہر سربراہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کی رہنمائی کرے، یعنی ان کی ذہن سازی کرے، ان کو سمجھائے بتائے بجائے کہ یار یہ کام کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، جتنا احتیاط ممکن ہے اس سے زیادہ احتیاط کر لو، لیکن یہ یاد رکھو کہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے، وہی ہونا ہے جو اللہ رب العزت کے جانا ہے۔ احتیاط کرو، احتیاط کا انکار نہیں ہے، یہ احتیاط نہیں ہے چھٹے اٹھ کے فاصلے میں کرنا، یہ قطعاً احتیاط نہیں ہے، یہ قطعاً احتیاط اس سال کا کہنا قطعاً احتیاط نہیں ہے، یہ اللہ کی مسجدوں کے اندر آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں، وہ بک جو 700 کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں جمعہ ہی نہیں ہے، یہ جمعہ جو ہم پڑھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ جمعہ کوئی نہیں ہے، یہ جمعہ اس وقت ہوگا جب ہمارا چھپا ہوا ایمان میں اظہار ہوگا، اس وقت تک یہ جمعہ ہے ہی نہیں۔ یہ سارے کہتے ہیں جمعہ پڑھنے والے کافر ہیں، یہ ان کی سازش کا ہم جو ہے شکار ہو چکے ہیں، اور بیماری کا بہانہ جو ہے وہ ہمارے ذہن کے اوپر ایسا مسلط کر دیا گیا۔ اس لیے میں انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ نمازیں جو ہے وہ صحیح طور پر سنت کے مطابق اللہ کے رسول اسلام کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جو دوست یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود ہم پریشان ہیں ان سے انتہائی پیار کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ التماس ہے وہ پیچھے اکیلا جا کے کھڑا ہو جائے، یعنی اور اگر ایسا بھی نہیں ہے تو اتنی دیر تک اتنی دیر تک بیمار سمجھ جائے یا خدشہ سمجھ جائے گھر میں، حالانکہ گھر میں پڑھنا بھی کوئی نہیں ہے، یہ خصوصیت نہیں ہے، یہ جتنے بھی فتوے کرتے ہیں زمان فتوا دے دیا، یقین جانتے ہیں کسی نے بھی دل سے فتوا نہیں دیا ہے، سب نے دباؤ کے اندر آ کے فتوا دیا ہے، جتنے بھی علماء نے فتوے دیے ہیں کہ ایسا کر لو یہ کر لو وہ کر لو، یہ سارا دباؤ ہے، دباؤ کا نتیجہ ہے، خوف پیدا کیا گیا ہے ان لوگوں کو بھی، اگر اعلان یہ بات کہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت عطا، جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی دور فرمائے، جتنے بھی مخلوق ہیں اللہ سب کو خدا سے نجات عطا فرمائے، جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہنیں عزیز و اقارب جو فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے، سب کی عظیمتوں کو آسان فرما دے۔ بہت سارے ہمارے نمازی، بہت سارے ہمارے نمازیوں کے عزیز و اقارب، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم دیکھا کرتے تھے جمعے کے اندر، کوئی وہاں بیٹھا تھا، کوئی وہاں بیٹھا تھا، کوئی وہاں بیٹھا ہوا تھا، آج ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ اللہ سب کو جنت کے آنے اور مجھے درجے نصیب فرما دے، سب کو جنت میں بلند مقام دے دے، ان نجیب میں جگہ عطا فرما دے، جنت کی نعمتوں کو عطا فرما دے، ان کی انسانی درجوں سے درگزر فرما دے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے ان کو دیکھ کر مجھے یاد آیا، کئی دفعہ مجھے مسجد کے ذمہ داران نے یہ بات کی میں بھول جاتا ہوں، اس رمضان میں بھی کہی ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ کے ذریعے سے اللہ نے یہ کام دینا ہے، اور جن کے ذریعے سے یہ کام ہو جائے گا اس کی خوش قسمتی ہے، اور اگر وہ نہیں بھی کرے گا نا اللہ کے گھروں کے کام رکیں گے نہیں، اللہ کہیں نہ کہیں اور سے اس کو
پورا کر دے گا، لیکن خوش قسمتی ہوگی کہ ہمارا حصہ اس میں شامل ہو جائے۔ اس لیے بھرپور طور پر جو ہے وہ اس مسجد کے ضروریات کا آپ خیال رکھا کریں، اور آج بھی ان کو خوش کر جائیں، اللہ کو خوش کریں گے، اللہ کے بندے بھی خوش ہو جائیں گے کہ جب مسجد کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہر خیر کا کام کرو۔ تو کوئی بات نہیں، نماز عید بیٹھو، کوئی بات نہیں، نماز عید جو ہے نا، اگر میرا خیال ہے اگر مرد کی کیفیت کو چھوڑ دے، جو حالات بنے ہوئے نماز عید پڑھ لیتے ہیں، نماز عید یہاں پڑھ لیتے ہیں۔ عام طور پر وقت نماز عید کا جو ہے نا وہ 6 سوا 6 بجے رکھتا ہے عام، یعنی تو ہم 6:30 بجے رکھ دیتے ہیں۔ نماز عید جو ہے نا 6:30 بجے ہم اس مسجد میں ادا کریں گے، اگر مگر کی کیفیت نہیں ہے کہ بارش ہو یا نہ ہو، ادا جیسے یہاں نماز عید ہم پڑھیں گے 6:30 بجے۔ دوست ٹائم کو لے کر رکھیں، بارش ہو یا نہ ہو، نماز عید 6:30 بجے ہم پڑھیں گے۔ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں اور 6:30 سے پہلے اللہ کے گھر میں پہنچ جائیں، ٹھیک 6:30 بجے انشاءاللہ نماز عید کو کھڑا کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم کو خیر میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔